اسلام اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دیتا۔ یہ دنیا جب ایک ہے، اس کا معبود بھی ایک، تو اس کا خالق بھی ایک، اور اس کو چلانے والا بھی ایک، اور اس کا نظام کو بنانے والا بھی ایک، تو پھر اس شخص کے لیے بھی سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، امید کیا آپ بخیر ہوں گے۔ آج جو آپ سننے جا رہے ہیں وہ ایک کہانی یا حالات پر بنی سرخی نہیں، بلکہ قرآن مجید کا ایسا سچ ہے جو انسان کو ہلا کے رکھ دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی 5 قسمیں بیان کی ہیں، یعنی 5 طرح کے لوگ اس زمین پر چلتے پھرتے ہیں، ایک ہی ہوا میں سانس لیتے ہیں اور اللہ کی کئی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، مگر آخرت میں ہر ایک کا انجام مختلف ہوگا۔ اب سوال یہ نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ہم کس قسم کے انسان ہیں، کیونکہ انسانوں میں کامیابی صرف ایک گروہ کو ملے گی، باقی سب خسارے میں رہیں گے۔ تو آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ ان مثالی لوگوں کو جاننے سے پہلے آئیے دیکھیں وہ کون لوگ ہیں جو دنیا و آخرت میں خسارے میں رہیں گے، تاکہ ہم بھی اپنی اصلاح کر سکیں۔ امید کہ آپ نے ہمارا چینل موٹی بات سبسکرائب کیا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس طرح کے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تو آئیے دوستو، سب سے پہلے جانتے ہیں وہ 4 لوگ کون ہیں جو خسارے میں رہیں گے، جن کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ نمبر 1، کافرین۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کافر کا ذکر تقریباً 600 سے زیادہ بار آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی انکار کرتے ہیں۔ حق سامنے ہوتا ہے مگر وہ غرور اور تکبر میں اندھے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی دین کی۔ لیکن یہی لوگ قیامت کے دن افسوس اور اپنی نادانی پر پچھتاتے ہوئے کہیں گے کاش ہم ایمان لے آتے، لیکن اس دن ان کا پچھتانا کام نہیں آئے گا، کیونکہ دنیا میں ان کے ہاتھوں سے وہ موقع نکل چکا ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قرآن کی کسی بھی آیت کو جھٹلا دے یا انکار کرے گا تو وہ بھی کفر کے دائرے میں جا پہنچے گا۔ تو ایک مسلمان کو اپنے غلط فعل و عمل سے بہت زیادہ پرہیز کرنا ہوگا۔ دنیا کی چاہت اور خواہش نفس کے لیے ایسا کوئی عمل نہ کرے جو قرآن مجید کی کسی بھی آیت کے خلاف ہو، تو پھر اس شخص کے لیے بھی سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ لہٰذا ہمارے لیے چاہیے کہ ہمارا ہر قول و عمل کتاب و سنت پر ہو۔ نمبر 2، منافقین۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل میں ایمان نہیں رکھتے۔ وہ مسجد تو آتے ہیں مگر نماز ان پر بوجھ ہوتی ہے۔ وہ اسلام کو تبھی مانتے ہیں جب کسی معاملے میں انہیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے۔ انہی 2 چہرے والے منافقین سے اسلام کو ہمیشہ خطرہ لاحق رہا ہے۔ یہ وہ بدترین لوگ ہیں جو جہنم کے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ حدیث کی روشنی میں منافق کی 3 نشانیاں بتائی گئی ہیں، جن میں وہ جب بھی بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ لیکن یاد رکھیں، سچا مومن کبھی منافق نہیں ہو سکتا، کیونکہ منافق کی یہ صفات اعمال کے ساتھ غلط نیت پر مبنی ہوتی ہے۔ ہاں، مگر کوئی مسلمان یہ غلط اعمال کرتا رہا تو یقیناً وہ نفاق کے دائرے میں چلا جائے گا، لیکن سچی توبہ کر کے اپنی معافی بھی طلب کر سکتا ہے۔ اگر مسلمان بھی غلط نیت سے ان اوصاف کو اختیار کرے تو پھر وہ انہی میں سے کہلائے گا جو بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔ آج یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تاکہ دین کی حلاوت ہمیں نصیب ہو۔ دنیا پرستی میں آج مسلم معاشرے کا بگاڑ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ سب سے زیادہ جھوٹ، خیانت آج مسلم سماج میں پائی جاتی ہے۔ اس میں کیا دیندار کیا بے دین، سب اپنے دنیاوی مفاد کے لیے یہ منافقانہ عمل اختیار کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ دنیا جس کا فنا ہونا یقینی ہے اور وہ جہنم جو ہمیشہ رہے گی،
کیا ہم اس کے نیچے گڑھے میں رہنے کو تیار ہیں؟ اگر یہ سوچ ہماری روح کو بے چین کرتی ہے تو خدا را اٹھیں غفلت کی نیند سے اور بنائیں اپنی آخرت کو جہاں مومنوں کے لیے جنت رکھی گئی ہے، جس کی نعمتوں کا ذکر دنیا میں کرنا مشکل ہے۔ نمبر 3، مشرکین۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اس کی عبادت میں ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت کی پوجا کرتے ہیں، اسی سے فائدہ اور نقصان کی امیدیں لگائے رکھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے جس رب نے انسان کو پیدا کیا وہی انسان کے بنائے ہوئے ہاتھ کی بتوں کی عبادت کرے؟ یہ کوئی عقلی دلیل نہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ سورج کو اپنا حاجت رواں تو چاند کو مشکل کشا، آگ کو معبود تو پتھر کو خدا جانتے ہیں۔ یہ کیسی بندگی ہے، ذرا سوچیں۔ یہی نہیں، بعض اہل ایمان بھی اللہ کی ذات و صفات میں مخلوق کو شریک کرتے ہیں۔ مسلم معاشرے میں ایک بڑا گروہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی کبھی اولیاء تو کبھی بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہے، کبھی ان سے مدد طلب کرتا ہے تو کبھی ان سے امیدیں وابستہ رکھتا ہے۔ اسلام اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہر چیز اللہ سے مانگی جائے، کیونکہ وہی مشکل کشا اور وہی حاجت رواں ہے۔ اسلام میں نئی چیز ایجاد کرنے کو وہ عبادت سمجھتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ دوستو، شرک کا اسلام سے کوئی وابستہ نہیں۔ یاد رکھیں دوستو، اللہ ایمان والوں کے ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ اس کائنات کا واحد خالق و مالک ہے، وہی حاجت رواں اور مشکل کشا ہے۔ تو کیسے ہم اس کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے مدد مانگیں اور حاجت طلب کریں؟ یاد رکھیں، جس طرح ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی، اسی طرح اپنی حاجت کے لیے دو معبود نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو طلبگار کا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ کسی بھی ضرورت کے لیے دو معبودوں کی الگ الگ رائے ہوگی، جس کی وجہ سے مانگی گئی چیز میں تضاد پیدا ہوگا اور انسانی زندگی درہم برہم ہوگی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح دنیا کا چلانے والا جب ایک سے زائد ہوگا تو اس دنیا کا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے یہ دنیا جب ایک ہے تو اس کا معبود بھی ایک، تو اس کا خالق بھی ایک، اور اس کو چلانے والا بھی ایک، اور اس کا نظام کو بنانے والا بھی ایک ہوگا، تاکہ نظام کائنات ٹھیک سے چل سکے۔ نمبر 4، غافلین۔ یہ لوگ نہ کافر نہ منافق، مگر دین سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی بس دنیا کمانے اور اسی کی چاہ میں گزرتی ہے۔ نوکری، کاروبار، شہرت، ریاکاری اور دنیاوی خواہش ان کے لیے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب ان کے سامنے دین حق یا ارکان دین کی بات ہوتی ہے تو وہ اکتاہٹ ظاہر کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک نماز، روزہ، قرآن اور آخرت جیسی چیزوں کا کوئی مول نہیں ہے۔ انہیں یہ غفلت کا زہر دھیرے دھیرے ان کی روحانیت کو ختم کرتا ہے، اور آخرت میں وہ بڑے خسارے میں رہتے ہیں، جہاں اللہ چاہ کر بھی وہ ایک زندگی کا لمحہ واپس لے نہیں سکتے جس میں وہ اللہ کی عبادت کر کے اسے راضی کر سکیں۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیاوی موقع کو ضائع کر کے آخرت کی حسرتوں میں رہیں گے۔ آج کئی مسلمان اپنے کاروبار، شہرت کی چاہ میں دین سے غافل وہ حرام حلال کی تمیز کو بھلا دیے ہیں۔ ظلم کرنا اپنی طاقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ حقیقت میں وہ دنیا و آخرت کے بدترین لوگوں میں سے ہیں، جن پر رحمت الہی کی ادنا سی جھلک میسر نہیں ہوتی۔ تو یہی غفلت کے اعمال انہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے لے جائے گی۔ تو آئیے دوستو، اب ان مثالی لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالی کی بے شمار نعمتیں اور عزت کی زندگی عطا کی گئی ہیں، اور ان لوگوں کو قرآن مجید مومنین کہہ کر پکارتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل ہمیشہ ایمان سے منور رہتے ہیں، ان کی زبان سچی، عمل نیک، پاک زندگی اور روشن مستقبل ان کا مقدر ہوتا ہے۔ یہ لوگ گناہ کرتے بھی ہیں تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ ان کی راتیں آنسوؤں میں گزرتی ہیں اور دن عبادات میں۔ اسی لیے قرآن مجید میں ان کی عمدہ صفات کچھ یوں بیان کی گئی ہیں۔
یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں عاجزی رکھتے ہیں اور فضول باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا ملکیت کی باندیوں کے، کیونکہ ان پر کوئی ملامت نہیں، اور جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہ حد سے نکلنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ المومنون آیت نمبر 1 سے 11۔ یہ آیت مومنین کی 7 نمایاں صفات بیان کرتی ہیں، جیسے کہ مومنین نمازوں میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وعدہ اور امانت میں دیانتداری سے کام لیتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان ساری صفات کے بعد جنت الفردوس کا انعام کی خوشخبری انہیں دی گئی ہے۔ دوستو، یہ وہ مثالی لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتا ہے، اور دنیا و آخرت کی کامیابی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، دیکھیں ہماری زندگی کس رخ جا رہی ہے۔ قابل مذمت ہیں وہ لوگ جو دین حق کی روشنی کے باوجود صرف غرور اور تکبر کی بنیاد پر شرک اور گمراہی کے اندھیروں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ لیکن اس سے بڑھ کر بڑا افسوس ان لوگوں کے لیے ہوگا جو کلمہ گو ہونے کے باوجود دین حق کی روشنی میں ایسے اعمال کرتے ہیں جو انہیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو صاف اور پاک رکھیں تاکہ ہم آخرت میں جنت الفردوس کے وارث بنیں۔ امید کی یہ ویڈیو اپنی تاریک زندگیوں میں مشعل راہ ثابت ہوگا، لہٰذا ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی میں بھی روشنی رہے۔ اگر آپ اب تک ہمارا چینل موٹی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک بٹن پر ضرور کلک کریں اور کمنٹ کر کے آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ تو دوستو، خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔